بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قسط نمبر 16 حاضر خدمت ہے۔ پہلی وحی آنے کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غار حرا کا رخ کیا اور اب وہاں ایک ماہ تک قیام کیا۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو دل شدید اداس تھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ یہ اسی فرشتے کی آواز تھی جو کہ پہلے غار حرا میں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہاں وہی فرشتہ زمین و آسمان پر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ تکویر آیت نمبر 23 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا اور گھر آ کر پھر کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمبل اڑا دیا اور ساتھ ٹھنڈا پانی بھی بہایا تاکہ آپ پرسکون ہو جائیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 سے 5 آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے کپڑا اڑنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر ناپاکی کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد وحی کا نزول بے تربے ہونا شروع ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسند احمد کی احادیث میں موجود ہے۔ بی بی ختیجہ پہلی خاتون تھیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں۔ نہ صرف ایمان لائیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے حمایت بھی کی۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی بلکہ مال سے بھی ہر طرح مدد کی، کیونکہ ایک کاروباری شخصیت ہونے کی وجہ سے ختیجہ کو قریش کے قبیلوں میں بہت عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ جب کبھی کسی بھی قسم کی مالی ضرورت پیش آئی تو بی بی ختیجہ نے اپنے وسائل استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ ایک بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مالدار ہونے کا طعنہ نہیں دیا۔ سورہ مدثر کی آیت کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے احکامات دے دیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچایا تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھیں، کیونکہ جس شخص کو مکہ میں صرف عزت ہی ملی ہو اور وہ اپنے اخلاق اور کردار میں بھی یکتا ہو، لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے ہوں، اب وہی سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتی تھیں اور آپ کی حمایت کرتی تھیں۔ آپ کا مقام یہ تھا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر گئیں تو جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی ختیجہ آئیں گی، آپ کے پاس انہیں کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلام بھیجتا ہے اور ساتھ میرا یعنی جبرائیل کا بھی سلام کہیے گا۔ بی بی ختیجہ داخل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اے ختیجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ بی بی ختیجہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں کہ مجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے اور جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسبات میں سر ہلاتے ہیں۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوال کا جواب دیتی ہیں، لیکن وعلیکم السلام نہیں، کیونکہ اللہ پر ہم کیسے سلامتی بھیج سکتے ہیں، وہ تو خود سلامتی ہے۔ بی بی ختیجہ کہتی ہیں: ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ ہی سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام السلام بھی ہے اور ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام پر سلام بھی بھیجتی ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی خاتون تھیں جن کو ان کی حیات میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ بی بی ختیجہ کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی ختیجہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی حیات میں کبھی دوسری شادی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ساری اولاد
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی عطا کی۔ جب مکے والوں نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا، جس کو آگے جا کر میں بیان بھی کروں گی، سب کو ایک گھاٹی جس کو شیب ابی طالب کے نام سے جانا جاتا تھا پر رہنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکے کی سب سے مالدار اور باعزت خاتون تھی، ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھیں۔ جب کھانے کے لیے گھاس اور جانوروں کے چمڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، سب کچھ وہ عیش عشرت واپس مل سکتے تھے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیتی۔ لیکن سلام ہے ام المومنین پر کہ انہوں نے آخرت کو فوقیت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے مشن میں ہر طرح کی تکلیف، دکھ، درد برداشت کیا۔ بالآخر نبوت کے 10ویں سال قسم پرسی کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار پھر سے اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا غم برداشت کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا۔ حضرت بی بی خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی خدیجہ سے اس قدر محبت تھی کہ مجھے بعض اوقات شدید غیرت آتی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو ان سے میل محبت رکھنے والی خواتین کو اس میں سے اتنا ہدیہ بھیجتے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ کو بی بی خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا۔ آپ اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا، اللہ، یہ تو حالہ بنت خویلد ہیں، مجھے ان پر رشک آیا۔ میں نے کہا، آپ کیا قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں جن کا دہانہ دانت نہ ہونے کے سبب سرخ تھا اور بڑھاپے کی وجہ سے پنڈلیاں دبلی ہو گئی تھیں، زمانہ ہوا فوت ہو گئیں، جبکہ اللہ نے ان کے بدلے آپ کو بہتر بیوی عطا کر دی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدیجہ بی بی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جنگ بدر کے بعد جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیہ بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے کی رہائی کے لیے ایک ہار بھیجا، جس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ ہار حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت انہیں دیا گیا تھا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کو دیکھا ہی نہیں، ماں کو جب 6 سال کے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے آخری سانسیں لیتے ہوئے دیکھا، پھر بہت پیار کرنے والا دادا، اور اب جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے اور آپ کو شہر سے نکال دیا تھا تو آپ کی پیاری بیوی کی جدائی کا دکھ بھی دکھایا گیا۔ باقی کی تفصیلات آئندہ آنے والی ویڈیو میں پیش کروں گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔